آج کی یہ نشست بہت مبارک بات کی مستحق ہے، اور جو بھی اس مسجد سے متعلق ہے، جس کا بھی کچھ نہ کچھ اس مسجد سے تعلق ہے، وہ سب ہی مبارکباد کے مستحق ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں، رقبے کے اعتبار سے مسجد ہماری بہت چھوٹی ہے، رقبے کے اعتبار سے بہت چھوٹی مسجد ہے، لیکن اللہ کریم نے فضیلت کے اعتبار سے بہت نوازا ہے۔ آپ دیکھیں 3 منزل ہیں، الحمدللہ تینوں پر قرآن کریم اس سال سنائے گئے۔ 2 منازل پر تو الحمدللہ آج مکمل ہو چکا ہے، اور 1 منزل پہ انشاءاللہ آئندہ کچھ دنوں کے بعد ہوگا۔ آپ مساجد کا دورہ کریں کہ ہر مسجد کے اندر آپ کو اس طرح کے معاملہ نظر نہیں آئے گا۔ تو اس کے اندر جو سرپرستی کرتے ہیں انتظامیہ والے جو ہیں، وہ بھی بہت بڑے مبارکباد کے مستحق ہیں، کیونکہ وہ سرپرستی کرتے ہوئے انتظام کا اہتمام کرتے ہیں۔ ساتھ ساتھ میں جو حفاظ یہاں پر حصہ لیتے ہیں سنانے کے اعتبار سے، یہ سننے کے اعتبار سے، وہ بھی اللہ کے ہاں بڑے سرخ روح ہوں گے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اس مصلی رسول پر کھڑے ہو کر اللہ کے قرآن کو سنانا اتنی بڑی فضیلت ہے، اس کے مقابلے میں کوئی فضیلت نہیں ہے۔ رمضان کے اندر صبح سے بندہ روزہ رکھ رہا ہو، اپنی ایک مشقت ہوتی ہے، بھوکا پیاسا رہتا ہے، نفسانی خواہشات سے اپنے آپ کو روکے رکھتا ہے، لیکن جب مصلی پہ کھڑا ہو کر اللہ کا قرآن پڑھتا ہے تو فرمائے کہ یہ صبح سے لے کے شام تک جو بندہ بھوکا رہا، پیاسا رہا، نفسانی خواہشات سے اپنے آپ کو روکے رکھا، اس سے کہیں زیادہ مشکل ہی مصلی پہ کھڑے ہو قرآن سنا۔ قاری صاحب تشریف فرمائے، اگر آپ کو میری بات پر یقین نہ آئے تو ان سے پوچھیں، ان کا تجربہ ہوگا، پڑھنے پڑھانے سے تعلق ہوگا، کہ مصلی پہ کھڑے ہو کر قرآن کریم کو سنانا بہت زیادہ مشکل ہے۔ اور جو حفاظ سناتے ہیں تو ان کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے، ان کی حوصلہ شکنی نہیں کرنی چاہیے۔ آج اگر ہمارے حفاظ کی غلطی آتی ہے تو کوئی بات نہیں، اگر کچھ ایسے گڑبڑ کرتے ہیں، کچھ معاملات ہو جاتے ہیں تو کوئی بات نہیں، ان کو سمجھایا جائے کہ غلطیوں کی اصلاح کی جائے، البتہ مصلی کو ترک نہ کیا جائے، تراویح پڑھانے کو چھوڑا نہ جائے۔ کس غلطی کی بنا پر، نسیان کی بنا پر، بھولنے کی بنا پر اگر ہم مصلی سنانا چھوڑ دیں گے تو یہ کچھ ہی لمحات گزریں گے، نعوذ باللہ قرآن کریم کو صفا کر دیں گے۔ بہت سارے واقعات ایسے آتے ہیں ہمارے سامنے کہ حفاظ بہت اچھے مضبوط حافظ تھے ابتدا کے اندر، جیسے ہی 1-2 سال کا گیپ آیا، نہ سنایا رمضان کے اندر، تو ان کے بعد اس کی بالکل ہمت نہیں ہوئی۔ کل ایک جگہ ہمارا جانے کا اتفاق ہوا بیان کے لیے، تو وہاں پر ہماری جس حافظ صاحب کا ختم تھا، اس ختم قرآن کے اندر کافی حفاظ آتے ہیں، جسے ظاہر سی بات ہے کوئی ساتھی سنا رہا ہوتا ہے تو اس نے بھی کسی ادارے سے پڑھا ہے نا، اس کے ساتھی کئی ہوتے ہیں۔ بہت سارے ایسے ساتھی ہوئے بیچارے، میں نے ان سے پوچھنے کا اتفاق ہوا، میں نے آپ کہاں سنا رہے ہیں ماشاءاللہ مصلی، کہاں سنا رہے ہیں تراویح؟ کہا کہ اس سال نہیں سنا رہے۔ میں نے پچھلے سال بھی نہیں، تو میں نے گزشتہ کتنے سالوں سے نہیں سنا رہے؟ کہا جب میں حافظ بنا صرف 2 یا 3 سال سنا ہے، اس کے بعد مصلی آئے۔ کہ کیوں؟ کہ ایک دفعہ گیپ آ گیا، اس کے بعد دوبارہ ہمت ہی نہیں ہوئی کھڑے ہونے کی مصلی پر۔ اس لیے یہ حفاظ جنہوں نے قرآن کریم سنایا ہے، یہ بھی بڑے مبارکباد کے مستحق ہیں، ساتھ ساتھ میں ان کے والدین بھی۔ اگر دنیا میں حیات ہیں تو بہت بڑے خوش نصیب ہیں کہ ان کے سامنے ان کی اولاد قرآن کریم کو سنا دیں۔ اگر دنیا میں موجود نہیں ہے، چلیں گے دنیا سے، تو اللہ کی قسم اللہ کریم وہاں پر ان کی قبر کے اندر اس پیغام کو پہنچاتے ہیں کہ آپ کے لال نے، آپ کے لاڈلے نے مصلی رسول پر کھڑے ہو کر میرے قرآن کو پڑھا ہے۔ پڑھنے کے بعد آج اس کا اختتام تھا، لہٰذا دعا ہوئی ہے، اس دعا کے اندر آپ کا بھی تذکرہ ہوا، لہٰذا آپ کے سارے گناہوں کو معاف کر دیے گئے۔ مزے کرو، یہ خوشخبریاں سنائی جاتی ہیں جو دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ جو دنیا میں ہیں، ماں باپ کے سامنے اگر بچہ قرآن کریم سنا رہا ہو مصلی پر، اللہ کی قسم اس سے بڑا کوئی خوشی کا موقع نہیں ہے۔ ایک واقعہ آپ کے سامنے سنا دوں، تقریباً ہر ایک محافل کے اندر ہم نے سنا ہے۔ القصص الرائیہ ایک عربی کی کتاب ہے، اس کے اندر ایک واقعہ نقل کیا گیا ہے کہ فرمائے کہ ایک شخص تھا، اس کے ہاں 4 اللہ کریم نے اولاد سے نوازا تھا، کہ 1 بیٹا اور 3 بیٹیاں۔ تو اس شخص نے ارادہ کیا، ربا یہ میرا جو بیٹا ہے اس کو میں حافظ قرآن بناؤں گا، اور میری خواہش ہے کہ میرے سامنے مصلی رسول پر کھڑا ہو کر یہ تراویح کے اندر قرآن سنائے، حافظ بن جائے۔ اللہ کا کرنا کیا ہوتا ہے، کچھ دنوں کے بعد وہ بچہ بڑا ہوتا ہے، جیسے پڑھنے کے لائق ہوتا ہے، اسکول بھی جاتا ہے، مدرسے بھی جاتا ہے، لیکن زیادہ توجہ اسکول کی طرف ہوتی ہے۔ جیسے 10 12 13 سال کا ہو جاتا ہے
اس کے بعد 15 سال کا ہو جاتا ہے، اب دیکھتے ہیں کہ والد کو فالج کا اٹیک ہو جاتا ہے۔ جس والد کی خواہش تھی کہ میرا بچہ حافظ قرآن بن جائے، والد کو فالج کا اٹیک ہو جاتا ہے۔ ان کی والدہ کہتی ہے اپنے بیٹے کو، بیٹا اب آپ پڑھائی کو ترک کرتے ہیں، چھوڑ دیں، لہٰذا اب کاروبار کی طرف توجہ دیں، آپ کوئی کام کاج کریں، کیونکہ آپ کے والد صاحب کام کاج کر کر آتے تھے، کچھ نہ کچھ لے کر آتے تھے، لہٰذا ہمارا گزر بسر چلتا تھا، اب کوئی ہے نہیں آپ کے علاوہ، آپ کے والد بستر پر پڑے ہوئے ہیں۔ بچے کو سمجھایا، بچہ سمجھ گیا، پھر بچے نے اپنے والدہ کی بات کو مانتے ہوئے پڑھائی کو چھوڑ دی۔ جیسی مزدوری پہ گئے، پہلے دن مزدوری ان کو ملی، ملنے کے بعد اپنی والدہ کے ہاتھ میں تھمانے لگا۔ والدہ نے کہا نہیں بیٹا آپ اپنے والد محترم کے ہاتھ میں تھمائے، بڑی خوشی ہوگی ان کو۔ انہوں نے کہا امی جان میں ایسے نہیں کر سکتا۔ کہ کیوں؟ کہا میں ان کو یوں دوں گا، میرا ہاتھ اوپر ہوگا، والد محترم کا ہاتھ نیچے ہوگا۔ اور کہا میں نے ادب میں پڑھا ہے کہ والد کا ادب بہت ضروری ہے، اور دینے والا اوپر ہوتا ہے اور لینے والا نیچے ہوتا ہے، کہیں بے ادبی برداشت نہیں کر سکتا۔ میں چاہتا ہوں کہ اس انداز میں دیے جائیں کہ میرے والد کا ہاتھ اوپر ہو اور میرا ہاتھ نیچے ہو، یا ہو ہی نہ، درمیان سے مجھے ہٹا دیا جائے۔ والدہ نے جب یہ الفاظ سنے، وہ عجیب اشش کر بیٹی کے، میرے بیٹے کے اندر اس طرح کے جذبات ہیں۔ انہوں نے کہا چلیں اب کیا کریں۔ انہوں نے اپنی والدہ کو رائے دی کہ ان پیسوں کو لے کر ابا کے سرانے رکھ دیں، جب کروٹ بدلیں گے ظاہر سی بات ہے محسوس ہوگا کچھ نہ کچھ چیز رکھی ہوئی ہے، تو خود دیکھیں گے، اگر پوچھیں تو بتا دیجیے گا بس۔ انہوں نے اسی طرح کیا۔ جب والد محترم نے دیکھا کہ یہ کیا ہے، کہا یہ وہ پیسے ہیں۔ کہ کون سے پیسے؟ کہ آپ کا بیٹا جو ہے آج پہلے دن مزدوری پر گیا تھا، یہ مزدوری کما کر لا کر آپ کے ہاں رکھ دیا ہے۔ کہ اچھا، کہ پورا ماجرا بتایا کہ اس طرح بیٹے نے رکھے، وہ دینے کو انکار کر رہے تھے، آپ کو اس طرح میں ہاتھ پہ نہیں تھماؤں گا۔ انہوں نے فوراً جھولی اپنی پکڑی، اٹھائی، اللہ کے سامنے پھیلائی کہ ربا اس بیٹے کو تو میں نے حافظ قرآن بنانے کے لیے نیت کی تھی، میری خواہش تھی کہ میرے سامنے حافظ قرآن پڑھتا اور بننے کے بعد یہ حافظ مصلی رسول پر قرآن سناتا، یہ میری خواہش تھی، لیکن ربا یہ تیرا فیصلہ ہے، تو نے مجھے بیمار کر دیا ہے، میں بیمار پڑ گیا ہوں، بستر صاحب فراش ہو گیا ہوں، لیکن ربا میری ابھی بھی یہی امید ہے، میری ابھی بھی یہ آرزو اور جستجو ہے میرے بیٹے کو حافظ قرآن پر۔ پتہ نہیں کیا اللہ کی کرنے کیا ہوتا ہے کہ اللہ کریم کے ہاں دعائیں کیسی قبول ہوتی ہیں، کون سی گھڑی ایسی ہوتی ہے کہ جس کے اندر اللہ کریم دعا کو قبول فرماتا ہے۔ حدیث شریف میں آتے ہیں نا، ثلاث دعوات مستجابات لا شک لا فیہ شک، فرمایا کہ ایک 3 دعائیں ایسی ہیں جن کے اندر اللہ کریم کوئی شک نہیں کر سکتا کوئی بندہ کہ وہ قبول نہیں ہوگی، قبول ہوتی ہے ضرور۔ ایک ان میں سے فرمایا کہ دعوت یعنی دعاؤں کے اندر سے ایک دعا ہے والدین کی دعا۔ پھر اس کے بعد کیا ماجرا ہوا کہ کچھ ہی اسنا کے بعد اس کے والد محترم کا انتقال ہو گیا۔ اب وہ بچہ دن میں مزدوری کرتا، رات میں مسجد، جو امام مسجد تھے ان سے جا کے قرآن کریم کی تعلیم حاصل کرتا، یہاں تک کہ کچھ ہی دن گزرے تھے، چند ہی لمحات میں، یعنی چند ہی دنوں کے اندر، یہاں تک کہ مہینوں کے اندر قرآن کریم کا حافظ بن گیا وہ بچہ۔ جب حافظ قرآن بنا، اس کے بعد اسی مسجد کے امام سے عربی گرامر یعنی صرف نحو پڑھنا شروع کر دیا۔ جیسے ہی وہ پڑھتا گیا چند ہی لمحات کے اندر درس نظامی کا کورس بھی شروع کر دیا اور عالم دین بن گیا۔ صبح سے لے کے شام تک مزدوری کرتا، رات میں مسجد کے جو امام تھے ان سے اس طرح کی تعلیم حاصل کرتا۔ ایک وقت آئے عالم بننے کے بعد پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کرنے کے لیے امید آرزو ان کی جستجو دل کے اندر بھڑکنے لگی۔ انہوں نے جب پی ایچ ڈی کے حوالے سے داخلہ لیا، وہاں پر سورۃ الکہف کی تفسیر لکھی جاتی ہے۔ پی ایچ ڈی کی جب ڈگری ملتی ہے اس کے لیے ضروری ہے سورۃ الکہف، یا کسی بھی سورت کا تعین کیا جاتا ہے، اس کی اگر آپ پہ مقالہ لکھا جاتا ہے کہ اس کو اگر آپ بطور تفسیر کے لکھیں گے تو آپ کو پی ایچ ڈی کی ڈگری سے نوازا جا سکتا ہے۔ انہوں نے عرب اساتذہ سے رابطے کیے، اسی طریقے سے پی ایچ ڈی کی جو ڈگری حاصل کرنے کے لیے سورۃ الکہف کی تفسیر لکھ دی۔ پھر چند ہی دنوں کے بعد بہت بڑا سیمینار منعقد ہونے والا تھا عرب کے ممالک کے اندر۔ وہاں پر جیسے ہی وہ گئے ان کو بلایا، ان کے اساتذہ تھے، وہ مسجد کے امام بھی موجود تھے، سب وہاں پر موجود تھے۔ وہاں پر جب ان کے سامنے سارے لوگ، بڑے بڑے مشائخ، بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے لوگ وہاں موجود تھے، ظاہر سی بات ہے پی ایچ ڈی کی ڈگری سے نوازا جا رہا ہو تو کوئی چھوٹی مجلس تو نہیں ہوگی، اور عرب کے ممالک میں سے ایک بڑے ملک کے اندر وہ منعقد کی جا رہی تھی۔ پھر جب وہ اسٹیج سیکرٹری ہوتے ہیں نا، اسٹیج سیکرٹری تعارف کروانے لگا اس شخص کا کہ یہ نوجوان جو آپ کے سامنے آج بیٹھا ہوا ہے، جس کو آج پی ایچ ڈی کی ڈگری سے نوازا جائے گا، کہ اس کا کردار آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں کہ یہ وہ شخص ہے کہ
کہ ان کے والد محترم نے ابتدا کے اندر جن کی پیدائش پر حفظ قرآن اور مصلی رسول پر قرآن سنانے کے حوالے سے نیت کی تھی، لیکن ان کے والد محترم کی زندگی کے اندر یہ ارادہ، یہ عزم مکمل نہ ہو سکا۔ لیکن ان کے جانے کے بعد اس بچے نے صبح سے لے کے شام تک مزدوری کرتا، رات کو امام مسجد سے قرآن کریم کی تعلیم حاصل کرتا، حافظ بنا، پھر اسی اسنا میں عالم بنا۔ عالم بننے کے بعد PhD کی ڈگری آج اس کو ملے گی، آج اس کو دکتور کی ڈگری سے نوازا جائے گا، یعنی ڈاکٹر لکھا جائے گا آج کے بعد اس کے نام کے ساتھ۔ جب یہ اسٹیٹ سیکرٹری سے اس طرح کا تعارف کروا رہا تھا تو وہ زار و قطار رو رہا تھا، وہ شخص زار و قطار رو رہا تھا، وہ بچہ جس کو نوازا جائے گا۔ اب اس سے سیکرٹری اپنے اسٹیج کو چھوڑ کر اس کی طرف توجہ ہوا، اس نے کہا بھئی آپ کیوں رو رہے ہیں؟ آج تو بڑا خوشی کا موقع ہے، اس خوشی کے موقع پر آپ کے زار و قطار آنسو نکل رہے، رو رہے ہیں آپ۔ کہا یہ خوشی کے آنسو کہ آج میں اپنے والد محترم کو یاد کر رہا ہوں کہ کاش کہ ربا میرے والد محترم آج ہوتے تو خدا کی قسم خوش ہو جاتے، ان کا دل باغ باغ ہو جاتا، ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی۔ کیونکہ اللہ کریم نے قرآن عظیم میں آپ دیکھیں نا 11 صفات کو بتلایا ہے متقین کی، نیک لوگوں کی۔ ان میں سے آخری صفت کیا فرمایا؟ والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین۔ اللہ سے مانگتے ہیں نیک لوگ کیا؟ ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، کہ اللہ تعالیٰ اولاد بھی اور ازواج بھی ایسی عطا فرمانے کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہو۔ آنکھوں کی ٹھنڈک کے حوالے سے مومن جو ان کی صفات میں یہ شامل ہے، جب ان کے والد نے اس چیز کو مانگا ہوگا، مانگنے کے بعد ظاہر سی بات کہ ان کے دل کے اندر یہ امید ہوگی کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک مجھے محسوس ہو جائے گی اگر میرا بچہ قرآن کریم کا حافظ بن کر مصلی رسول پر قرآن کریم کو سنانے والا ہوگا۔ اللہ کریم نے بتاؤ قبر میں آگے ٹھنڈک نہیں کی ہوگی ان کی۔ تو اس لیے میرا عزیز ہر ایک بندہ یہاں یہ عزم کرے کہ اپنے بچے کو کم از کم 5 بچے ان میں سے 3 بچے تو حافظ قرآن بنے۔ کوشش یہ کی جائے کہ سارے حافظ قرآن بنیں، ضروری نہیں کہ آپ اس کو عالم دین بھی بنائیں، عالم دین بناتے تو سونے پہ سہاگا ہے، نہیں بنا سکتے کم از کم حافظ قرآن بنائیں، اس کی نگرانی تھوڑی سی کڑی سے کڑی کریں، اس کے بعد دیکھیں پھر اس کے خدمت کو دیکھنا اور اپنے حال اور حلیے کو دیکھنا، آپ حیران ہو جائیں گے ربا یہ دنیا دار جو طالب علم، جو دنیا دار شخص ہے، جو میرے بیٹوں میں سے دنیا کی طرف راجع زیادہ، اس کی حالت دیکھو، اور جو بچہ دین کی طرف راغب ہے اس کی حالت دیکھو میرے حوالے سے۔ یعنی جو بچہ مدرسے سے تعلق رکھتا ہے، دین سے تعلق رکھتا ہے، قرآن سے تعلق رکھتا ہے، حدیث سے تعلق رکھتا ہے، اللہ کی قسم اس کے اندر اور دوسرے اسکول کالج یونیورسٹی کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ میں اسکول کالج یونیورسٹی کا مخالف نہیں ہوں، میں ایک فرق بتا رہا ہوں، آپ نے خود بھی محسوس کیا ہوگا اس چیز کو۔ اس کے اندر ایک درد دل ہوتا ہے، ظاہر سی بات ہے وہ ماحول میں بیٹھتا ہے، علماء کے، مفتیان کرام کے، فقہاء کے، اس کو کچھ نہ کچھ روزانہ کی بنیاد پر کوئی بات ملتی ہے کہ نہیں والدین کا یہ اعزاز ہے، والدین کی یہ خدمت کرنی چاہیے، والدین کا یہ مرتبہ ہے، والدین کی یہ عظمت ہے، والدین کی یہ رفعت ہے، لہذا آپ تمام تر چیزوں کو چھوڑ کر آپ کے والد کچھ بھی کہتے رہے، آپ کی والدہ آپ سے کچھ بھی کہتی رہے، لیکن کبھی بھی آپ نے اف سے اف نہیں کرنا، اس لیے کہ وہ قرآن کا حافظ ہے، قرآن اس کے سینے کے اندر ہے، جو قرآن اس کے سینے کے اندر ہے، اگر والدین کبھی خدا نخواستہ اس کو جھڑکیں گے، اس کو ڈانٹیں گے، اس کو ماریں گے، برا بلا بھی کہیں گے، اس کے سامنے یہ اللہ کا قرآن آ جائے گا کہ اللہ نے فرمایا نہیں فلا تقل لہما اف، کہ تمہارے والدین کچھ بھی کہیں لیکن تم نے اف تک نہیں کہنا۔ تو اس لیے ہم اپنے اولاد کو حافظ قرآن کا مسلم بنائیں۔ اللہ کی قسم یہی آپ کو میں بتاؤں ہمارے نجات کے لیے ذریعہ بن سکتا ہے، ورنہ آج کل آپ دیکھیں نا ایسے حالات خراب ہیں، ایسا ماحول خراب ہے، بچہ اس گندے سے فتنے کے اندر مبتلا ہے۔ چھوٹا سا بچہ ہے، 8 سال کا بچہ ہے، اس کو لکھنا نہیں آتا، پڑھنا نہیں آتا، بولنا تو آتا ہے، بول کر ساری چیزیں نکال لیتے ہیں یوٹیوب سے۔ اتنا گندا ماحول چل رہا ہے، فتنہ ور ماحول ہے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اب ساتھ ساتھ میں یہ یاد رکھیں کہ جو بھی شخص چاہتا ہے کہ میرا بچہ حافظ قرآن بن جائے، میرا بچہ دیندار بن جائے، میرا بچہ میرا خدمت گزار بن جائے، وہ 3 چیزوں کو لازم پکڑ لیں۔ نمبر 1، سب سے پہلے یہ کہ خود بھی اور اپنے بچوں کو حلال مال کھلائیں، حلال مال کھلائیں، حلال۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من اکل لقمۃ من حرام لم تقبل له صلاۃ 40 لیلہ، کہ جس بندے نے حرام کا صرف ایک لقمہ، پوری روٹی نہیں، پورا کھانا ایک ٹائم کا نہیں، بلکہ ایک لقمہ وہ کھا لیا، فرمایا کہ اس کی 40 دن کی نمازیں قبول نہیں ہوں گی اللہ کے ہاں۔
اس کی مثال یوں ہی سمجھے کہ اگر کوئی بندہ کسی سیٹ کے پاس کام کرتا ہے، وہ ایک پورا مہینہ کام کرے، کام کرنے کے بعد اس کا سیٹ کہ ٹھیک ہے ماشاء اللہ آپ نے بڑا اچھا کام کیا، ٹھیک ہے آپ جائیں، لیکن تنخواہ نہیں ہے۔ آپ بتاؤ کوئی بھی بندہ اس طرح کام کرے گا؟ تنخواہ ہی نہیں ملنی تو کیا فائدہ؟ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کے حبیب نے سمجھایا مثال دے کر، کیونکہ اللہ کے حبیب تو حکیم الامت ہے نا، امت کے لیے حکمت کی چیزیں لے کر آتے ہیں، دانائی کی، عقلی طور پر کہ سمجھاتے ہیں کہ تمہیں سمجھانا کیسے، سمجھنا کیسے دین کو، کہ جو بندہ کسی کے پاس نوکری کر رہا ہو اور پورے مہینے کرنے کے بعد آخر میں سیٹ کہے کہ ٹھیک ہے آپ جاؤ، آپ کو لیکن تنخواہ ملنے والی نہیں ہے، تو بندہ کبھی بھی نہیں کرے گا اس کے پاس۔ وجہ پوچھے کہ وجہ کیا ہے، کہ آپ کبھی بیٹائیں مارے، کبھی نہیں آ رہے، کبھی یہ کر رہے ہیں، کبھی آپ تمام تر شرائط کو توڑ رہے ہیں، شرائط کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، تو آپ کو تنخواہ ملنے والی نہیں۔ بعین اسی طریقے سے اللہ کے حبیب نے فرمایا جو بندہ حرام لقمہ کھائے گا ایک بھی، اس کی جو فرمائے کہ 40 دن کی نمازیں ادا تو ہو جائیں گی، قبول نہیں ہوں گی، مگر کچھ ملے گا نہیں، تنخواہ ملنے والی نہیں ہے، جو اللہ کی طرف سے اجر ملنا وہ نہیں ملے گا۔ اللہ کے ہاں پکڑ تو نہیں ہوگی کل قیامت کے روز کہ بھائی تم نماز پڑھ کر نہیں آئے، ہمارے اس میں اکاؤنٹ میں جمع کی جا رہی ہے، آپ کی نماز تو ہو گئی ہے لیکن اس میں ملے گا کچھ بھی نہیں اجر۔ آپ جس نماز پر اجر نہ ملے تو ایسی نماز پڑھنے کا ہمیں کیا فائدہ؟ تو لہٰذا حرام لقمے سے ہمیں بچنا چاہیے، خود بھی بچیں اور اپنی اولاد کو بھی بچیں۔ نمبر 2، علماء سے، حفاظ سے، قراء سے، دینداروں سے محبت کریں۔ علماء سے، حفاظ سے، قراء سے، دینداروں سے، صلحاء سے محبت کریں، نفرت بری نظروں سے نہ دیکھیں، ارے یہ تو حافظ آپ جا رہے ہیں، یہ تو قاری جا رہا ہے، زکوٰۃ کے ٹکڑوں پہ پلتا ہے، نعوذ باللہ، اس طرح کے الفاظ کسے جاتے ہیں۔ اللہ کی قسم کبھی کبھار ذہن میں سوچتے ہوئے بھی وہ آتا ہے کہ اللہ اس کے ایمان کو سلب نہ کر لے۔ اللہ آپ تو اللہ کے ہاں بڑے خوش نصیب ہو کہ آپ لوگوں کا پیسہ ایسے خوش نصیب ہو کہ ہاں جا رہے ہیں، آپ نے تو زکوٰۃ نکالنی ہے، مثال کے طور پر یہ تانا کیوں دیا جاتا ہے؟ آپ کو تو زکوٰۃ نکالنی ہے بالفرض، اگر اب آپ زکوٰۃ نہ نہیں دیں کہیں اور تو دے دیں گے نا۔ اب اس طرح کے الفاظ کسنا، زکوٰۃ بھی نکالنا، اللہ کے ہاں یہ مال بھی قبول نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ آپ کے الفاظ کو بھی نہیں کرتے، اور اللہ تعالیٰ اس میں ایسی پکڑ فرماتے ہو سکتا ہے جس ایمان پر آپ قائم ہو اس ایمان کو کھو بیٹھو اپنے ہاتھوں سے۔ تو دینداروں سے محبت کرنی۔ نمبر 3، دین کو حقیر بھی نہیں جاننا، یعنی دنیا کو ترجیح نہیں دینی اس کو پر، کہ ٹھیک ہے ہم دنیا میں لگے ہوئے ہیں، دنیا کے کاروبار میں لگے، کاج کرتے ہیں، ساری چیزیں کرتے ہیں، لیکن فرمایا کہ دین کو ترجیح دو، دنیا کو نہیں دو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر جہنمی لوگوں کی صفات کو بیان کرا ہے، کیا فرمایا؟ فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ، کہ جو لوگ سرکش ہوتے ہیں نا، سرکشی کرتے ہیں، سرکشی پر یعنی گناہوں پر اتر جاتے ہیں۔ آگے کیا فرمایا؟ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اور دنیا کی زندگی کو آخرت کی زندگی پر ترجیح دیتے ہیں۔ فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، یہ لوگ جہنمی ہیں، ان کا ٹھکانہ جہنم۔ اور آگے فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، کہ جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا رہا۔ کیا مطلب؟ نماز پڑھ رہا ہے، ڈر رہا ہے کہ اللہ پتہ نہیں قبول بھی کریں گے نہیں کریں گے، زکوٰۃ دے رہا ہے، ڈر رہا ہے اللہ قبول کریں گے نہیں کریں گے۔ اسی طریقے سے فرمایا ذکر و اذکار کر رہا ہے، پھر رو رہا ہے اللہ شاید پتہ نہیں قبول کریں گے نہیں کریں گے، قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے، پھر ڈر رہا ہے اللہ کے سامنے پتہ نہیں قبول کریں گے نہیں کریں گے۔ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے پکڑ بھی لے، میں غلط تو نہیں کر رہی، اور یہ بھی امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے مجھے اس میں بہت کچھ دے۔ اسی کا نام تو ایمان ہے، بین الخوف والرجاء، الایمان بین الخوف والرجاء، کہ فرمایا کہ ایمان کس چیز کا نام ہے؟ ڈرتا بھی رہے اور اللہ سے امید بھی رہے، اسی کا نام کیا ہے؟ ایمان ہے۔ تو فرمایا کہ جب بندے کے اندر یہ چیز ہوتی ہے، جو اللہ کے سامنے عمل کرتا ہے، پھر اپنے عمل کو بڑا نہیں سمجھتا، اللہ کی ذات کو بڑا سمجھتا ہے۔ اے اللہ آپ کا یہ فضل ہے، آپ کی یہ توفیق ہے کہ جو میں نے عمل کیا ہے، اللہ آپ کی اس توفیق سے کیا ہے، لیکن کیا آپ کی رضا کے لیے، اللہ آپ قبول فرما لینا۔ یہ جس بندے میں صفت ہو۔ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، دوسری فرمایا کہ اپنے آپ کو نفسانی خواہشات سے روکے رکھے۔ گناہ کا دل کر رہا ہوں لیکن نہیں، اللہ نے منع فرمایا۔ حرام کھانے کا دل کر رہا ہوں، نہیں بھائی اللہ نے منع فرمایا۔ نماز چھوڑنے کا دل کر رہا ہوں، نہیں اللہ نے منع فرمایا۔ اسی طریقے سے روزہ رکھنے کے اعتبار سے دل نہیں ہو رہا ہو، نہیں بھائی اللہ نے منع کیا ہے، روزہ رکھنا ہے، حکم دیا اللہ نے۔ تراویح پڑھنے کے اعتبار سے، پھر ہم تراویح بھی کی بات یاد آ گئی، ابھی جیسے مثال کے طور پہ آپ کے ہاں نماز تراویح ختم قرآن ہو گیا اس کے اندر 14 روزہ کے اندر، اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ چھٹی ہو گئی ہے، یہ تو ختم قرآن ہوئے۔ دیکھو 2 سنتیں ہیں،
ایک ختم قرآن یعنی قرآن کریم کا مکمل سنانا، یہ سننا۔ دوسرے نمبر پر پوری 20 رکعت نماز تراویح ادا کرنا آخری روزے تک، آخری تراویح تک۔ 29 روزے ہوتے ہیں تو پھر 29 تک، 30 ہوتے ہیں تو پھر 30 تک، یہ مکمل۔ اب ضروری نہیں ہے کہ آپ دوبارہ سے یہ قرآن سنائیں، آپ کی مرضی ہے، اگر سنانا چاہتے ہیں تو سنا دیں۔ یہ کسی مسجد کے اندر آپ متعلق ہو کر نماز میں شریک ہو جائے، وہاں نماز پڑھیں یا اپنی چھوڑی صورتوں سے پڑھیں، لیکن نماز تراویح کو چھوڑنا نہیں۔ تو بات یہ کر رہا تھا کہ جو بندہ اللہ کے سامنے ڈرتا رہا اور اپنے آپ کو نفسانی خواہشات سے بچا کے رکھے گا تو کیا فرمایا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، یہ کن کی صفات میں سے؟ جنتی لوگوں کی صفات میں سے، کہ اللہ سے ڈرتے بھی ہیں اور نفسانی خواہشات سے اپنے آپ کو روک کے بھی رکھتے ہیں، دوسروں کو بھی روکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہماری ان باتوں کو قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمارے ان حفاظ کے قرآن کریم کو سننے اور سنانے کو قبول فرمائے۔ ماشاءاللہ ہمارے 4 ان حفاظ نے قرآن کریم کو سنایا ہے۔ اس منزل کا در بھی غالباً حافظ احمد شاہد نے اور اسی طریقے سے حافظ عزیر یوسف نے اس منزل میں ماشاءاللہ سنایا ہے۔ کل ان کا ختم تھا لیکن ہماری کوئی مصروفیات تھی جس کی وجہ سے ہم ان دونوں کو اکٹھا کر دیا ہم نے کہ چلو آپ ایسے کریں گے، انشاءاللہ ایک ہی دن ختم کر لیں گے تاکہ دونوں کا بیان ایک ہی دن ہو جائے گا۔ ان کا ختم تو اوپر ماشاءاللہ ہمارے حافظ حنین صاحب ہیں اور حافظ ماشاءاللہ عدنان صاحب ہیں، انہوں نے سنایا۔ اللہ ان کو تمام کو جزائے خیر عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ کے لیے ان کو استقامت نصیب فرمائے۔ بہت بڑی بات ہے، بہت سعادت کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ جیسے یہ حفاظ سنا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے درمیان میں اور مزید حفاظ اس طرح کے پیدا فرمائے۔ یقین کریں یہ حفاظ پیدا ہوتے جائیں گے۔ اگر آپ کی ایک حوصلہ افزائی کی بنا پر کوئی حافظ قرآن تیار ہوتا ہے، اللہ کریم آپ کے کھاتے کے اندر وہ نیکیاں لکھیں گے، ان کو مٹایا نہیں جا سکتا، نہ مٹایا جا سکتا ہے نہ بھلایا جا سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے آپ نیکی کر کے بھول جائیں گے لیکن اللہ کریم نہیں بھولیں گے۔ چھوٹی سی ایک بات جو دیکھو لمبی سے لمبی بات ہوتی جائے گی۔ ایک بندہ کل قیامت کے روز کھڑا ہوگا، عام سا ہوگا، بالکل سادہ، اس نے نماز کبھی پڑھ لی کبھی نہیں پڑھی، اللہ کریم اس کے رجسٹر کو کھول کے دکھائیں گے، بھائی کھڑے ہو جاؤ، تم تو بڑے جنتی ہو، تمہارے نامہ اعمال میں تو کیا کچھ لکھا ہوا ہے۔ وہ جیسے نہیں آدمی کو ایک دم سے بتا دیا جائے کہ کسی کو کچھ پتہ نہیں ہوتا، بھائی تم تو بہت لینڈ لارڈ ہو، تمہارے تو فلاں پراپرٹی وغیرہ ہے، ساری چیزیں، تو بولا بھائی میرے حق میں یہ ساری چیزیں، کہ بھائی جی ہاں تمہارے حق میں۔ وہ بڑا عجیب سا اچنبے میں آ جاتا ہے کہ یار میرے لیے خوشخبری سنائی جا رہی ہے۔ کل قیامت کے روز ایک شخص کو اس طرح کھڑا کیا جائے، بھائی تمہارے کھاتے میں 70 حفاظ ہیں، کہ 70 حافظ قرآن میرے کھاتے میں، جی کہا 150 حفاظ ہیں، جو اسی طریقے سے 150 علماء ہیں، مفتی ہیں 2-3، کہ بھائی وہ کیسے؟ کیا فرمایا کہ تم نے ایک جب بچہ جا رہا تھا کہیں دوسرے راستے پر، آپ نے اس سے کہا، محبت بھری نظروں سے دیکھا، بیٹا کیا کرتے ہو؟ کہا انکل میں قرآن کریم پڑھنے کے لیے جاتا ہوں۔ کہاں پر جاتے ہو؟ فلاں مدرسے میں جاتا ہوں۔ کیا کرتے ہو؟ کہ حفظ قرآن کرتا ہوں۔ کہ بیٹا حفظ قرآن دل لگا کر کرنا، دل لگا کر کرنا، اپنے کچھ بھی آپ کو مسئلہ پیش آئے تو میں کھڑا ہوا ہوں، پیسوں کی ضرورت ہو میں آپ کے ساتھ تعاون کروں گا، اسی طریقے سے کوئی پریشانی ہو استاد کی طرف سے میں بات کروں گا، والدین کی طرف سے کوئی مسئلہ ہو بات میں کروں گا۔ کہ اچھا کہ آپ نے اس طرح ایک بچے کو کہا تھا کہ ربا مجھے معلوم نہیں میں بھول گیا۔ کیا تو بھول گیا ہے؟ جس کے لیے تو نے کیا تھا وہ رب تو نہیں بھولتا نا۔ کہ وہ بچہ حافظ قرآن بنا، اس نے کتنے حفاظ تیار کیے، پھر ان کے شاگردوں نے کتنے حفاظ تیار کیے، پھر ان کے شاگردوں نے کتنے علماء تیار کیے، کتنے مفتی تیار کیے، سارے تیرے کھاتے میں لکھے ہوئے۔ وہ کہے گا اللہ اکبر، وہ حیران اور پریشان ہو جائے گا کہ ربا یہ کیا ہو گیا میرے ساتھ، کہ مجھے تو وہ کچھ دے دیا، میں نے تو ایک مرتبہ یہ کہا تھا، اور حقیقت بات یہ ہے کہ شاید مجھے یاد نہیں، میں نے تعاون بھی نہ کیا ہو اس کے ساتھ، صرف زبان شاید ہلائی ہوں میں۔ اللہ کہیں گا ہاں بالکل یہی ہوا تھا، آپ نے 1 روپے کا تعاون نہیں کیا، لیکن زبان آپ نے اس قدر ہلائی کہ بچے کا ایسا حوصلہ کھلا، ایسا کھلا، انہیں قرآن کریم کے حفظ کے بغیر نکلا نہیں مدرسے سے، اس کے پھر آگے جا کے دین کی اشاعت کی۔ تو اس لیے میرا عزیز کم از کم ہمارے دل میں یہ جذبات ہوں، حفظ قرآن کے حوالے سے، علماء کے حوالے سے۔ کوئی بچہ عالم دین بن رہا ہے، کتابیں نہیں ہوتی، یتیم مسکین ہوتے ہیں، ہم نے تو مدرسوں میں پڑھا ہے نا، ہمیں معلوم ہے کس طرح کے مدارس میں طلبہ ہوتے ہیں، کسی کا والد بھی نہیں، والدہ بھی نہیں، بھائی بھی نہیں، کوئی بھی نہیں، صرف مدرسے والے کی حفاظت کر رہے ہیں، ان کو کتابیں دلوا دی، ان کے ہدیہ متعین کر دیا، ان کے کچھ ماہانہ مثال کے طور پہ کچھ پیسہ متعین کر دیا، بھائی ٹھیک ہے 1500 2000 روپے تمہاری۔ اگر یہ کریں گے خدا کی قسم اللہ کریم وہ کچھ سے چیزوں سے نوازیں گے کہ ہماری عقل حیران رہ جائیں گے، دنگ رہ جائیں گے، ربا اتنا کچھ عطا کر رہے ہیں۔
اللہ تعالیٰ تو ظاہر سی بات ہے ہماری طرح تو نہیں ہے نا، گن گن کے دیتے ہیں. بھئی آپ نے اگر مجھے 1000 روپے دیے ادھار کی صورت میں بھی آپ کو 1000 ہی دوں گا. اللہ کریم تو وہ کچھ دیتے ہیں بے حساب دیتے ہیں. آپ نہیں قرآن کریم میں پڑھتے ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، کہ اللہ کریم تو ایسے بہترین رزاق ہیں کہ اس قدر بے حساب کتاب آپ کو رزق دیتے ہیں کہ آپ اس کو شمار نہیں کر سکتے. آپ مانگتے تھوڑا سے اللہ اتنا دیتے ہیں، آپ کیا کہ کھلی کی کھلی رہ جاتی. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.